سمینہ صاحبہ یہ جو نیشنل حکومت کی بات کی گئی ہے، ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہوتی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. 2 سال تک یا 2.5 سال تک جو فواد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے جو نیشنل گورنمنٹ جس میں تمام سٹیک ہولڈر، میاں صاحب بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں، ایون مولانا کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، جن کو تمام کی اشیر بات حاصل ہو اور وہ 2-3 سال یہاں پہ آ کے سرو کرے، اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا جائے. تو یہ فارمولا کیا پاکستانی سیاست میں موجودہ جو حالات ہیں وائبل ہو سکتا ہے؟ شکریہ آپ کا عادل. اور پہلے تو میں آپ کا انٹرو سن کے یہ محسوس کر رہی تھی کہ شاید آپ بھی جو نیا ایک طیارہ خریدا گیا ہے شاید اس میں کوئی میرا خیال ہے سیر کر کے آئے ہیں جو آپ کو سب اتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے کہ سب کچھ تو اچھا ہو رہا ہے، سفارتکاری بھی اچھی ہو رہی ہے، ملک بھی آگے چل رہا ہے، معیشت بھی اچھی ہو گئی ہے، سب کچھ تو اچھا ہو گیا، تو ضرورت کیا ہے کسی طرح کی بات کی تھی. تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ اس طیارے میں کوئی چکر لگا کے آئے ہیں. نہیں ہم طیارے کی بات بھی کریں گے، ہم ساتھ میں جو گاڑیاں جو آج چیف سیکرٹری اور جو آئی جی صاحب کے لیے 3 گاڑیاں جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے نئی پالیسی بنائی ہے جو لامحدود قسم کا پیٹرول ان کو دیا جائے گا، سیکٹریز کو جس طرح گاڑیاں چل رہی ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے، جہاز پہ بات کر لیں گے آگے چل کے، لیکن نیشنل حکومت ذرا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں پہلے آپ. ہاں میں اس پہ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ کو سب ٹھیک لگ رہا ہے تو یا تو ہم نیوز نے آپ کی سیلری بہت بڑھا دی ہے یا جو ہے نا آپ کوئی جہاز کا چکر لگا کے آئے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا نیشنل گورنمنٹ، دیکھیے ابھی ڈیل کی بات ہو رہی تھی، تو یہ نیشنل گورنمنٹ بھی تو ایک ٹائپ کی ڈیل آفر ہی ہے نا اگر دیکھا جائے تو. کیا ہوتی ہے ڈیل کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ آپ ہماری بات مان لیں کچھ ہم آپ کی بات مان لیں. تو یہ نیشنل گورنمنٹ کیا ہے، یہ بھی یہی ہے کہ بھائی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آ جائیں اور سب مل کے جو ہے وہ آگے سے حکومت چلائیں. اور جس طرح سے بھی آپ کو اگر اس میں اب کوئی آئینی قانونی جواز تو ویسے اس حکومت کا ہوتا نہیں ہے، قومی حکومت جو ہے کہیں آئین میں تو ہمیں نہیں اس کی گنجائش نظر آتی. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر کوئی کرائسس ہے تو اس کو نکالنا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی کرائسس نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ملک میں ایک کرائسس ہے، آپ کے ملک کی بہت سارے مسائل ہیں، آپ کی عدلیہ جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکی ہے، سیاسی بحران اپنی جگہ موجود ہے جس کا خطرہ بھی حکومت کو ہر وقت رہتا ہے. اسی وجہ سے پروٹیسٹ کے اوپر، جلسے جلوسوں کے اوپر پابندیاں رہتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. معاشی اگر مسائل کی بات کریں تو وہ تو پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر الگ سے بات ہو سکتی ہے. یہ وائبل ہے کہ نہیں، میں وہی کہوں گی کہ جب دونوں فریق ہی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں تو پھر وہاں پر جو ہے کسی بھی طرح کی آفر جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی ہوتی. اور خاص طور پر یہاں تو وہ لوگ اس پورے پلان کو لے کر کے سامنے آئے ہیں جن کو نہ تو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے نہ پی ٹی آئی بیک کر رہی ہے. تو پھر اس طرح کی کسی بھی آفر کا چانس کامیابی سے ہمکنار ہونے کا کم ہی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، درانی صاحب ہمارے ساتھ ہے. درانی صاحب، نہ حکومت آپ کو بیک کر رہی ہے نہ پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے، تو یہ اچانک سے قومی حکومت کا فارمولا کہاں سے مائنڈ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ دیکھیں یہ کوئی کسی کی بہشت پہ چلنے والا فارمولا نہیں ہے. یہ وہ فارمولا ہے جو انٹرنیشنلی ہمیشہ برطانیہ سے لے کے ساؤتھ افریقہ سے لے کے آئرلینڈ سے لے کے جرمنی تک تمام ممالک کے اندر وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپس نے اپنے ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اس قسم کے انیشیٹوز لیے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تیار ہوں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکے. لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے عوام جو ہیں وہ اس وقت جس کرب اور جس مشکل میں مبتلا ہیں اس میں سے نکل سکیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ملک کی معیشت کو کھڑا کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے نکالیں؟ اور اس وقت جو ایک حکومت ہے، حکومت کو ڈیفینیٹلی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ الیکٹڈ کمپلیٹلی نہ ہونے کے باوجود بھی حکومت میں ہے. اور اپوزیشن جو ہے اس کو بھی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو جیل میں تو حکومت رکھ سکتی ہے لیکن ان کی پاپولیرٹی کو وہ ان سے نہیں چھین سکتی، وہ بھی ان کے پاس ہے. اور وہ جتنی دیر جیل میں رکھیں گے ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی اور حکومت جتنی دیر حکومت میں رہے گی اس کی اقتدار کی عمر بڑھے گی. اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فوائد اور اپنے ذاتی فوائد کی بنیاد کے اوپر کیا ہم ملکی مفادات کو کب تک قربان کرتے رہیں گے؟ تو ہمارا تو جو اس سارے کانسیپٹ میں آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نکال دیں پیچھے سے. دیکھیں پہلے یہ تاثر حکومت نے بنایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی آپس میں بہت جناب کوئی کنفرنٹریشن ہے اور وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اس امپریشن کو ڈیسیپیٹ کر دیا ہے، انہوں نے اس امپریشن کو اب نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی وی آر ناٹ پارٹی ٹو دس کانفلکٹ.
اب جب یہ بات آ گئی ہے تو اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ایک ایسی نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو پولیٹیکل فورسز آپس میں مل بیٹھ کے بنائے، اور اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہو کہ نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ اچھا درانی صاحب، یہاں پہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں ہے، پاور میں ہے، لیکن اس کے مینڈیٹ کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاپولر ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہے، رسائی والا معاملہ، اب تو علاج تک جو ہے ان کو اس طرح سے جو سہولیات ان کی فیملی اور گھر والے چاہ رہے ہیں ویسے میسر نہیں ہے، تو دونوں کی ویک پوائنٹ آپ نے بتا دیا، لیکن دونوں اس صورتحال کے باوجود نہ وہ اپنے ویک جو پوائنٹس ہیں ان کو ماننے کو تیار ہیں، نہ ہی اپنی جو پوزیشنز ہیں اسے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، تو پھر یہ ہوگا کس طرح؟ مطلب آپ لوگ تو پلان لے کے آ گئے، لیکن اس کو اتنا آسان ہوگا اس کو بنانا، تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا اس کے لیے؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ پریکٹس ہے جس کو ہمیشہ جو بھی دیکھیں، اب آئندہ کے آپ بتائیں کہ آئندہ انتخابات اگر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 24 میں ہوئے ہیں تو اس میں کون جیتے گا؟ کوئی بھی نہیں جیتے گا، ملک ہارے گا۔ اگر آج بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جاتا جس کے نتیجے میں ملک کے اندر بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ایک قانون کے تحت بحال ہوں اور عوام کی اقتدار میں شراکت ہو، تو نہیں ہوگی۔ اگر آج بھی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے جو NFC ایوارڈ ہے اس کو بس صوبوں کے چیف منسٹرز کی ڈسپوزل پہ کر دینا ہے اور نیچے ہم نے نہیں بھیجنا، تو نہیں جائے گا۔ اب یہ وہ سارے قوم کے مزریز ہیں جو کہ آج قوم فیس کر رہی ہے۔ آپ تو جہاز میں بیٹھ کے اڑ بھی لیں گے، آپ تو مطلب سرٹن فیسلٹیز بھی لے لیں گے، آپ حکومت کو انجوائے بھی کر لیں گے، تو ملک تو ایک دائروں کے چکر میں رہے گا نا، ملک تو آگے نہیں بڑھا، اس پر تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس ایشو کے اوپر اگر یہ کچھ نہیں، ابھی تک انہوں نے ایک اوٹ لی ہوئی تھی، ہم بھی اس وجہ سے خاموش تھے، یہ کہتے تھے جی ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہم تو جی تیار ہیں، ہم تو پازیٹیو چاہتے ہیں، لیکن جی اسٹیبلشمنٹ ہمیں نہیں کرنے دیتی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے کمپلیٹلی اس چیز کو ختم کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہیں آپ کے جھگڑے میں، آپ اپنے پولیٹیکل ایشوز کو خود حل کریں۔ اور یہ میں آپ بتا دوں کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا ہی چیلنج بھی ہے، ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے، ورنہ عوام ان کے خلاف مزید زیادہ ہو جائے گی۔ جو بھی اس سیٹلمنٹ کے راستے میں کیا ہے، یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا جو پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ ایک کچھ عرصے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز اپنے لوگوں کو شامل کر کے ایک ایسی حکومت بنائے جو ایک اسپیسیفک ایجنڈے کے لیے کام کرے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہیں، ہم نے ملک کی معیشت کو اس طریقے سے سنبھالنا ہے، ہم نے ملک میں عوام کے لیے درانی صاحب یہ مطلب بنگلہ دیش ماڈل جس کے ہم ٹیکنوکریٹ ماضی میں بات کرتے تھے، یا پھر محمد یونس صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اسی طرح کا آپ ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ مطلب آگے چل کر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے اور جو عوامی نمائندے ان کو اقتدار دے دے، مطلب ایک وے آؤٹ آپ لوگ بتا رہے ہیں۔ کوستانی صاحب کتنا اچھا ہے، جناب آپ کے ویل وشر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اس طرح سے برداشت نہیں کرے گی جس طرح چیزیں آپ لوگ چلا کے بیٹھے ہوئے، اور اب پیچھے سے ادارہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہ کہتے ہیں جی ہم تو پولیٹیکل جو پوری چیزیں اس سے بہت دور ہے، تو سیاستدانوں نے خود ہی ساری چیزیں کرنی۔ آپ لوگوں کے لیے تو بڑی نیکی کر رہے ہیں، لوگ وے آؤٹ نکال رہے ہیں۔ دیکھیں، جو درانی صاحب نے کچھ باتیں آخر میں کی جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے یا NFC کے حوالے سے، میں اس باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں، مگر یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ اپوزیشن، ہم تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو موجود جماعتیں ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، یہ بیٹھ کر قانون سازی کریں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس گورننس کے معاملے پہ جو پالیسیز ہے اس پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مینڈیٹ کا مینڈیٹ سوالیہ نشان ہے، مینڈیٹ جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے 2024 کا جو الیکشن ہے اس مینڈیٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ مینڈیٹ 2018 پہ بھی ہمارا سوال تھا، مگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے آ کے اسمبلی میں بیٹھے اور کہا کہ آئیں چارٹر بائیکاٹ نامی کرے۔ مینڈیٹ ہر الیکشن پہ جو پاکستان میں ہوئی ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے، اس کے لیے الیکشن ریفارم کرنے ہیں، الیکشن کے بہتر کس طرح الیکشن، اس پہ بات چیت پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے۔ تو آپ جو سنجیدہ معاملات ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ جماعت جو قومی جماعت ہے، بھائی تمام اسٹیک ہولڈر اس وقت حکومت میں ایک جماعت ہے جو فسادی ٹولہ بن چکی ہے، وہ نہ پارلیمنٹ کو مانتی ہے، نہ پارلیمنٹرین کو، اپنے ہی پارلیمنٹرین کو عزت دیتی ہے، نہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔